ایک اسلام کے جاباز سپاہی مفکر اسلام جناب نور احمد صاحب عرف راجو بھائی اپنے نعتیہ اشعار سے ہم سب کے تمام لوگوں کے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد وقت کی قلت ہے، ایسا لگتا تھا، دل تو چاہتا تھا کہ ابھی انشاءاللہ اپنے کلام سے اور نوازتے، مگر وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے تھوڑا کچھ رول ہوتے ہیں، رول ریگولیشن جلسے کے ہوتے ہیں۔ بہرحال کبھی انشاءاللہ پھر موقع ملے گا یا دوبارہ موقع ملے گا تو راجو بھائی آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں حضرت مولانا محمد سفیان صاحب مفکر اسلام واجب الاحترام حضرت مولانا محمد سفیان صاحب سابق امام سمیہ مسجد پکا کنواں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ تشریف لائیں۔ ہر وقت یہاں موت کا امکان بہت ہے، ہر وقت یہاں موت کا امکان بہت ہے، مومنوں بخشش کے لیے رمضان بہت ہے، دنوں رات برستی ہے خدا بند کی رحمت، دنوں رات برستی ہے خدا بند کی رحمت، مولا کے سوا کسی غیر کے آگے نہ جھکے سر، مومن ہو تو بس اتنی سی پہچان بہت ہے۔ کمال ختم کریں، بالکل خاموشی، ایک دم سناٹا، ایموشنل ہو جائیے، ایک دم بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ حالانکہ میرا مزاج یہ ہے کہ ایک کسان تھا، ایک مرتبہ اس کے یہاں جلسہ ہوا تو ایک مولانا صاحب بیان کرنے آئے تو دیکھا جلسے میں کوئی آدمی نہیں ہے، ایک ہی آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے سوچا اب کیا بیان کریں، تو اس کسان نے کہا کہ اگر جو ہے ہم کسان ہیں اور ہماری بھینس ہیں، 4-5 بھینس ہیں ہمارے پاس، ہم بھینس کے لیے اگر وہ لے کے آئیں چارہ گھاس لے کے آئیں اور لوٹ کے آئیں تو دیکھیں کہ ایک ہی بھینس بچی ہے، تو کیا ایک بھینس کو کھانا نہیں کھلائیں گے، ہم گھاس نہیں کھلائیں گے؟ ضرور کھلائیں گے، ایک ہو بھینس تب بھی کھلائیں گے، 4 ہو تب بھی کھلائیں گے۔ تو انہوں نے کہا تب ٹھیک ہے ہم بیان کرتے ہیں، بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، اتنا لمبا بیان کیا کہ آخر میں اس نے کہا کہ 4 بھینسوں کی گھاس ایک ہی بھینس کے آگے نہیں ڈال دینی چاہیے۔ یہ ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں۔ ایک جگہ ایک مولانا صاحب تھے، بیان کر رہے تھے تو ان کا بیان ہی نہیں ختم ہو رہا تھا، تو جو ایک آدمی لاٹھی لے کے آیا، تو جو ہے جو مولانا صاحب بیان کر رہے تھے وہ تھوڑا سہمے، تو اس نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ بیان کیجئے، ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا ہے، تو ایسا موقع نہیں آئے گا انشاءاللہ ڈھونڈنے کا، آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، بس 20-25 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسكم بسنة خير من احداث بدعة او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس محلے کے یہ عظیم الشان اجلاس کا آج دوسرا دن ہے۔ کل سے آپ مختلف قسم کے مختلف علماء سے بیانات سنتے آ رہے ہیں، اور ابھی ہمارے بعد بھی کئی علماء کئی بیانات اچھے ہوں گے انشاءاللہ جو آپ سماعت کریں گے۔ اصل مقصد بیانات سے یہ ہے کہ عمل کیا جائے۔ بچے چپ، تم لوگ چپ جاؤ، بھائی خاموش ہو جاؤ، بڑوں کی ذمہ داری کی کو خاموش کرے، ایک دم بالکل خاموش کرے بچوں کو، ورنہ پیچھے کر دے۔ اصل جو ہے عمل ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن انسان اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا حساب دینے کے لیے، جب تک 5 چیزوں کا حساب نہیں دے دے گا تب تک وہ قدم بھی نہیں ہٹا پائے گا۔ حدیث میں ہے لا یزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، جب تک 5 چیزوں کا سوال
کر کے اس کا جواب نہیں مل جائے گا تب تک وہ قدم نہیں ہٹا پائے گا کوئی بھی انسان۔ اس میں سے ایک آخری چیز یہ ہے کہ جتنا معلوم تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ اس لیے یہ بیانات، یہ جلسے، یہ محفلیں، یہ واعظ کی بیانات کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو امت تک کیسے پہنچایا جائے۔ اب جب ہم تک پہنچ گئی تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو کل قیامت میں ہمیں جواب دینا ہوگا، اور عمل ہی اصل ہے۔ اگر آدمی کو بخار ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے اور اس کے پاس دوا رکھی ہو، دوا اس کو معلوم بھی ہو، لیکن اگر دوا نہیں کھائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل کرنا پڑے گا، اس کو دوا کھانا پڑے گا تبھی فائدہ ہوگا۔ دوا رکھنے سے، دوا جاننے سے اس کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بہت معلوم ہے کہ نماز پڑھنا اچھا ہے، نماز نہ پڑھنے سے گناہ ہوگا، روزہ نہ رکھنے سے یہ نقصان ہوگا، لیکن ہمیں معلوم ہے، صرف عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ہمارے انسان ہونے سے کوئی مقصد نہیں، ہماری زندگی میں عمل آ گیا تو ہم کامیاب ہیں۔ بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی۔ بے عمل کی مثال حدیث قرآن میں دی گئی ہے کہ گدھا۔ قرآن میں سورۃ جمعہ ہے ایک سورت، اس میں بے عمل آدمی کی مثال ایسے دی گئی ہے جیسے گدھا ہو، اس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، کتابوں کا بوجھ، وہ سینکڑوں کلو وزن میں کتابیں ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں، لادے ہوئے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے تو گدھا ہے۔ حدیث میں قرآن میں کہا گیا۔ اس لیے عمل یہ ہم سب طے کر کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ جو باتیں ابھی ہوں گی، بیانات میں آئیں گی، وہ سب ہم ان سب پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون عمل کرے گا؟ ہاتھ اٹھائیں پہلے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب سماج میں کسی آدمی کے گھر میں جب کوئی بدعت آ جاتی ہے تو اس کی برکت، اس کی نحوست سے، بدعت کی نحوست سے کوئی نہ کوئی سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ بدعت آئی تو سنت آٹومیٹک ختم ہو گئی۔ جیسے مثال کے طور پر اندھیرا ہے، آپ اجالا کریں گے، موم بتی جلائیں گے، بلب جلائیں گے تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا، اندھیرے کو بھگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ بالکل ایسے ہی جب ہمارے گھروں میں، سماج میں، معاشرے میں یا کہیں کسی موقع پر کسی بھی عمل میں بدعت اگر آ گئی تو سنت خود بخود نکل گئی۔ حالانکہ حدیث میں ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، دنیا میں ہر انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی لائن کا آدمی ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ کون انسان نہیں چاہتا کہ ہم کامیاب نہ ہوں؟ اللہ نے کامیابی کا کیا اصول بتایا؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی اصل کیا ہے؟ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں پہنچ جانا، یہ ہے اصل کامیابی۔ اور ہم لوگ جو بھی عمل کر رہے ہیں، آج کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، آپ کے محلے کے چند نوجوان ہیں جنہوں نے مل کر کے اتنا بڑا جلسہ منعقد کیا تاکہ عوام اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں ختم ہوں، لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے کانوں میں اللہ کے رسول کی باتیں پہنچ جائیں۔ یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ جلسے کا کیا مقصد ہے؟ کامیاب ہونا۔ جو منتظمین نے جلسہ منعقد کیا ان کا بھی مقصد ہے کامیاب ہونا، جنت میں داخل ہونا، جہنم سے بچ جانا۔ حدیث میں ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف لے جانے والا، نیکی کا راستہ بتانے والا ایسے ہے جیسے نیکی کرنے والا۔ تو یہ جو جلسے کے منتظمین ہیں، انہوں نے جلسہ کیا ہے، یہ ایسے ہی ہیں گویا کہ انہوں نے آپ کو دین کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اب آپ کا کام ہے عمل کرنا نہ کرنا، یا آپ عمل کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کی زندگی بھی بنے گی، ان کی زندگی بھی بنے گی، اس لیے عمل کرنا ہے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ عمل، کامیابی کس میں ہے؟ جنت میں داخل ہونے میں، جہنم سے بچ جانے میں۔ اب ہم کیسے بچیں گے؟
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل، یعنی ہم سے پہلے ایک امت گزری ہے بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل۔ یہ اسرائیل کون ہیں؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل۔ بنی مانا اولاد، بنی اسرائیل اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ خاص طور سے جب آج کل بنی اسرائیل بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، جیسے ہم لوگ کس کے امتی ہیں؟ آقائے آخر الزماں، فخر دو جہاں، خاتم الرسول والنبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم لوگ۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 72 جماعتیں ہو گئی تھیں، 72 گروہ ہو گئے تھے، الگ الگ لوگ اپنا اپنا مسلک پکڑے ہوئے ہیں، الگ الگ لوگ اپنی اپنی راہ پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن اس امت میں، یعنی امت محمدیہ میں 73 جماعتیں ہوں گی، ایک آگے ہوگی۔ تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ 72 آپ بتائیے، آپ نے فرمایا کہ وہ 73 میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت میں جائے گی، کامیاب ہوگی، جہنم سے بچا لی جائے گی، نجات پا جائے گی جہنم سے، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ ایک جماعت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ اس طریقے کو پکڑ لے آدمی، اس راستے کو پکڑ لے جس پر میں چل رہا ہوں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے بعد صحابہ جس پہ چلے، ان دو چیزوں کو جو اپنا لے گا وہ جنت میں جائے گا اور وہ جہنم سے نجات پا جائے گا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے، یہ ایک اصول ہے، ایک فارمولہ ہے، ایک اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ایک اصول بتا دیا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو پکڑ لو۔ اللہ کسی بھی عمل میں، نماز پڑھنا ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی، صحابہ نے نماز کیسے پڑھی۔ ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، ہمیں اللہ اور صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کی سنت کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور صرف نماز ہی زکوٰۃ نہیں ہے، اعمال نہیں، معاملات میں آ جائیے آپ، معاملات کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ صحابہ نے کیسے کام کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ چین میں کچھ صحابہ سب سے پہلے پہنچے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ چین کتنی دور، مکے سے مدینے سے لوگ چین پہنچے، اور چین پہنچنے کے بعد انہوں نے بزنس شروع کیا، اپنا کاروبار شروع کیا۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے غلے کی دکان کھولی، غلہ کی دکان جو بیچ رہے ہیں۔ ایک آدمی یہودی آیا غلہ لینے کے لیے، اور غلہ لینے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کتنے میں جو دیں؟ اتنے میں۔ کہا ہمیں اتنا دے دیجئے۔ کہا کہ آپ دکان جو میرے سامنے دکان ہے اس سے آپ غلہ لے لیجئے، ہم سے غلہ نہ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو کہا اللہ نے مجھے صبح سے اتنا دے دیا ہے کہ ہمارے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا یہودی پڑوسی ہے، صبح سے اس کے ہاں ایک بھی کسٹمر نہیں آیا، ایک بھی گاہک نہیں آیا، آپ اس کے ہاں چلے جائیے، غلہ لے لیجئے تاکہ اس کے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو وہ یہودی چلا گیا، غلہ وہاں سے خرید لیا، لوٹ کے آیا، کہا میں نے غلہ تو وہاں سے لے لیا اس دکان سے، لیکن ایمان اس دکان سے ہم لیں گے، آپ ہم کو کلمہ پڑھا دیجیے۔ جس اسلام میں پڑوسی کی اتنی اہمیت ہو، پڑوسی کا اتنا خیال رکھا گیا ہو، وہ اسلام غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اسلام۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک زمانہ وہ تھا انگریزوں کے زمانے میں، یہ پچھمی یوپی کا کوئی ضلع ہے، مظفر نگر یہ میرٹھ کوئی علاقہ ہے، وہاں کا حال یہ تھا کہ ایک جگہ تھی، اس جگہ کے سلسلے میں ہندو اور مسلمان دونوں لوگ انگریز کی عدالت میں پہنچ کر مقدمہ کرتے ہیں کہ یہ زمین اپنی ہے، ہماری زمین ہے، ہم کو دے دیا جائے۔ ہندو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم مندر بنائیں گے، یہ مندر کی زمین ہے، اور مسلمان کہیں یہ مسجد کی زمین ہے، یا مسجد بنی تھی کبھی، آپ ہم کو دے دیجئے۔ انگریزوں نے کہا کہ گواہ لے کے آئیے، آپ کوئی گواہی پیش کیجئے کہ آپ کے سامنے مندر بنا تھا، یا یہ مسلمان لے کے آئے کہ مسجد بنا تھا، تو ہم کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، ثبوت چاہیے، گواہی چاہیے۔ اب اس گاؤں میں، جس گاؤں کا یہ واقعہ ہے، اس گاؤں میں ایک حاجی صاحب تھے، بہت پرانے تھے، کافی عمر تھی۔ لوگوں نے، مسلمانوں نے سوچا کہ
کہ ان کو بلا لائیں گے، وہ ہم مسلمان ہیں، مسجد کے حق میں گواہی دیں گے۔ ہندوؤں نے سوچا کہ وہ سچے آدمی ہیں، اس لیے سچی بات بتائیں گے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وہ لوگ بھی مطمئن، دونوں لوگ گئے حاجی صاحب کے پاس اور کہا حاجی صاحب آپ چلیے عدالت میں آپ گواہی دے دیجئے۔ ہندوؤں نے کہا آپ ہمارے حق میں گواہی دیجئے، آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ۔ اور مسلمان یہ سمجھ رہے تھے مسلمان ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے۔ دونوں لوگ لے کے گئے عدالت میں ان کو حاجی صاحب کو۔ حاجی صاحب سے جج نے پوچھا، انگریز جج، اس نے کہا کہ حاجی صاحب آپ بتائیے سچ سچ یہاں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ یہاں مسجد نہیں تھی، مندر بنا تھا یہاں پہ، اور یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ صاف انہوں نے کہہ دیا، مسلمانوں کے تو پیر سے زمین نکل گئی، سانپ سونگ گیا ان کو، وہ ہکا بکا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ حاجی صاحب نے ایسی بات کہہ دی، انگریز نے فیصلہ سنا دیا اور کہا یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور ہندوؤں کو دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے سب کو کہا سنو ایک بات، انگریز کی بات میں سنانا چاہتا ہوں، اب سنیے۔ انگریز نے کہا دیکھو یہ مقدمہ آیا تھا، مقدمہ تو ہندو جیت گئے، مسلمان ہار گئے۔ مسلمان یہ مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام آج جیت گیا، سچ بولنے کی وجہ سے اسلام جیت گیا۔ تو ہم اسلام کو جیتنے والا بنائیں، اسلام کو جتائیں، سچ بولیں۔ کہنے کی بات یہ ہے ہمیں کسی کی ان کی دیکھنا نہیں ہے، جو سچ ہو وہ ہم کہیں۔ اسلام کے ہم نام لیوا ہیں اور اسلام کے کلمہ پڑھنے والے ہیں اور اسلام کا جھنڈا لے کے ہم چل رہے ہیں۔ ہم کو لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، اگر ہمارے عمل سے لوگ مسلمانوں سے بدزنی کرتے ہیں، بدزن ہوتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں تو ہم پر لعنت ہے۔ ایسی مسلمانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم ایسے مسلمان بنیں کہ لوگ نمونہ سمجھیں، لوگ عمل کے قابل سمجھیں، یہ ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑے صاحب تھے، پروفیسر تھے، وہ ایک مرتبہ جاپان گئے۔ انہوں نے ایک ٹیکسی کیا، ٹیکسی سے ان کو کسی سیمینار یا جلسے میں جانا تھا۔ ٹیکسی والے نے کچھ دور چلنے کے بعد اپنا میٹر جو ٹیکسی کا ہوتا ہے اس نے بند کر دیا۔ حالانکہ میٹر بند کرنے سے کرایہ کم ہو جائے گا، لیکن اس نے بند کر دیا اور کچھ دور جانے کے بعد پھر چالو کر دیا۔ اب وہ جاپانی زبان جانتے نہیں تھے، انہوں نے پوچھا لیکن وہ سمجھ نہیں پایا۔ جب وہاں پہنچے جہاں جانا تھا تو وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ پہلے اس سے پوچھئے آپ کہ اس نے میٹر بند کیوں کیا، اور پھر کچھ دور جانے کے بعد کھول دیا۔ تو جب پوچھا لوگوں نے ٹیکسی والے سے، تو ٹیکسی والے نے کہا کہ ہم غلط چلے گئے تھے، ہم غلط چلے گئے، جہاں سے مجھے موڑنا تھا وہاں سے ہم نہیں مڑ کے آگے چلے گئے اور کچھ دور یو ٹرن کر کے واپس آئے۔ تو اتنا زیادہ جانا یہ ان کی غلطی نہیں تھی، میری غلطی تھی۔ تو جو مجھ سے غلطی ہوئی اس کا کرایہ میں کیسے لیتا، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے میں نے وہاں پہ میٹر بند کر دیا۔ جب ہم اصلی روڈ پہ آ گئے تو میں نے میٹر چالو کر دیا کہ غلطی اپنی ہے تو دوسرے کا ہے جرمانہ ادا کرے۔ تو وہ پروفیسر صاحب مولانا تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ نہ تو مسلمان تھا، نہ اس کے پاس داڑھی تھی، نہ اس کے سر پہ ٹوپی تھی، نہ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، نہ اس کے جیب میں مسواک تھی، نہ وہ مسلمان تھا، اسلام بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایماندار تھا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم اندازہ لگائے ہم کہاں چلے گئے، ہم اس یعنی غیر مسلم سے بھی نیچے جائے ہیں۔ آج ہم پہ جو آفتیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، چاہے وہ ملکی پیمانے پر ہوں، چاہے وہ عالمی، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے مسلمان سب جگہ پریشان ہیں، ہر جگہ تنگ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو، اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کے اعمال کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے بالکل پسے پش ڈال دیا، طاقوں میں اٹھا کے رکھ دیا، ہمیں عمل نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بات تو ادھر ادھر چلی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے جو حدیث پڑھی تھی اور قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ جب کوئی سنت گھروں سے نکلتی ہے تو اس کی جگہ بدعت آ جاتی ہے، یا کوئی آدمی کوئی بدعت کو اپناتا ہے تو اس کی نحوست سے بے برکتی یہ ہوتی ہے کہ سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ آج ہم لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں، شادی سنت ہے، بلکہ بعض اوقات میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہوتا ہے نکاح۔ آج کل ہم لوگ سمجھتے ہیں سنت ہے۔ تو جب سنت ایک عمل اور سنت کے عمل میں ہی سنت نہیں ہے، شادی آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کتنی سنتیں ہیں اس میں، شروع سے آخر تک شادی لگتی ہے، منگنی ہوتی ہے، منگنی بھی اسلام میں نہیں ہے۔
آج کل شادی میں لڑکی دیکھنے کا رواج ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے، بہت اہم مسئلہ ہے یہ، آپ سمجھ لیجئے۔ شادی میں لڑکیوں کو دیکھنے کا جو رواج ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ 8 لوگ 10 لوگ 20 لوگ جا کے دیکھنے جاتے ہیں، 8 لوگ 10 لوگ دیکھ کے آئے اور دیکھنے کے بعد کہہ دیا کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے، اور پھر دوسری جگہ گئے اور وہاں دیکھا اور کہا پسند نہیں ہے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ دیکھنا جو اجازت دی گئی ہے، دیکھنے کی اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 8-10 لوگ جائیں اور دوسرے کو بوجھ بنیں اور کل آ کے کہہ دیں کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے۔ اس لڑکی پہ کیا بیتتی ہوگی آپ اندازہ لگائیے، جس گھر میں 10 رشتے آئے ہوں اور 10 نے آخر میں یہ کہہ دیا ہو کہ پسند نہیں ہے، وہ لڑکی کس حال میں جی رہی ہوگی، اس کے ماں باپ کس حال میں جی رہے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، سوچئے، زیادہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے دماغ سے دل سے سوچئے۔ اس لیے لڑکی دیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ سمجھ لیجئے۔ لڑکی دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کے ہاں شادی میں، کسی پروگرام میں، کسی اور محفل میں آپ نے دیکھا، لڑکی آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب آپ جا کے لڑکی فائنل کر دیجئے کہ ہاں مجھے نکاح کرنا ہے۔ دیکھنے کا یہ مطلب ہے اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ مجھے دیکھنے آئے ہیں۔ لڑکی والوں پر ہم بوجھ نہ بنیں، ہم جا کے 10 لوگ بیٹھ کے کھانا نہ کھائیں اور کل آ کے کہہ دیں کہ نہیں پسند نہیں ہے، یہ نہیں۔ کہیں ہم دیکھ لیں لڑکی آپ کو سمجھ میں آئی ہے، آپ اس کا پتہ لگائیے، بیک گراؤنڈ دیکھیے، اس کا کیریکٹر دیکھیے، آپ اس کے خاندان کو دیکھیے، آپ دیکھیے، لیکن باہر آپ پتہ لگائیے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پسند ہے تو بسم اللہ کیجیے، ورنہ کوئی بات نہیں، دوسری دیکھیے۔ لیکن دیکھنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ چپکے سے دیکھیے، اس کو احساس نہ ہو، گھر والوں کو بھی احساس نہ ہو۔ یہ طریقہ ہے، اس کو آپ اپنائیے، ایک کام۔ دوسری بات یہ ہے کہ شادی میں ہم لوگ جاتے ہیں، تو یہ بتائیے جس لڑکی کے ہاں ہم بارات پہنچ کے گئے، بارات لے کے گئے، نکاح میں کھانے پینے کے معاملے میں 2 چیزیں ہیں اسلام میں جو کہی گئی ہیں۔ ایک تو نکاح کے وقت چھہارا لٹانا، تقسیم کرنا، یہ سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اور دوسری چیز ولیمہ ہے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیے چھہارا کس کے ذمہ ہے؟ لڑکی والوں کے ذمہ کہ لڑکے والوں کے ذمہ؟ کس کے ذمہ ہے؟ لڑکی والے۔ جو لڑکی والا لاکھوں لاکھ روپیہ کھانے میں خرچ کر سکتا ہے، لاکھوں روپے، 55 لاکھ 10-10 لاکھ، وہ 100 روپے کا چھہارا نہیں لا سکتا، خرما نہیں لا سکتا، کھجور نہیں لا سکتا کیا؟ کیوں اللہ نے کہا لڑکے والے لے کے آئے؟ معلوم یہ ہوا کہ لڑکی والوں کے ذمہ کچھ ہے ہی نہیں، سب لڑکے والوں کے ذمہ ہے۔ حتیٰ کہ کھجور بھی، چھہارا بھی وہی لے کے آئے، لاتے ہیں نہیں لاتے؟ مطلب وہ 2 لاکھ اور 10 لاکھ خرچ کر سکتا ہے تو کیا 100 50 100 1000 روپے کا چھہارا نہیں لا سکتا؟ لا سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ اللہ نے کس کے ذمہ رکھا؟ لڑکے والوں کے۔ ولیمہ بھی اسی کے ذمہ رکھا۔ اب پھر اتنا خرچ ہم کروا دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بنا دعوت کے جانے والا چور ہے۔ کہیں اگر کوئی آدمی بغیر دعوت کے چلا گیا تو کیا ہے؟ وہ چور۔ اور جب کھا کے لوٹا تو ڈاکو بن کے لوٹا۔ یہ حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث کتاب الاطعمہ، کھانے کا بیان جہاں پہ ہے ابو داؤد شریف میں، اس حدیث میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث ہے من دعیا، جس کو کھانے کے لیے دعوت دی جائے، بلایا جائے اور وہ دعوت نہ قبول کرے تو فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور جو بغیر دعوت کے کھانے میں گیا وہ چور بن کے گیا، ڈاکو بن کے لوٹا۔ ہم لوگ بارات میں جاتے ہیں، کیا دعوت ملتی ہے ہم کو؟ وہ ایک آدمی لے کے جا رہا ہے 10 لوگوں کو، 50 لوگوں کو، اب تو لشکر جاتا، فوج۔ یہ بارات نہیں ہے، یہ سب ڈاکو ہیں۔ اس لیے توبہ کر لیجئے کہ اب ہمیں بارات نہیں جانا ہے۔ ہم جانا بند کر دیں بارات ختم ہو جائے گی۔ ہم جانا بند کر دیں، ایک آدمی بلا رہا ہے، ہم کہیں ہم نہیں جائیں گے، وہ ہمارے یہاں نہیں آئے گا، ہم نہیں جائیں گے، صاف بات، ہر آدمی طے کر لے بارات نہیں جانی ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ اب شادی جن کے ہاں ہوتی ہے آپ جانتے ہوں گے، کھانے میں اگر وہ آدمی 2 لاکھ روپیہ لگاتا ہے تو 2 لاکھ روپیے 2 لاکھ جہیز میں لگاتا ہے، 2 لاکھ کھانے میں لگاتا ہے۔ اتنے لوگ کھانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے بارات بالکل بند کر دیجئے، یہ اسلام میں نہیں ہے، بالکل نہیں۔ 2-4 لوگ، آپ 5 لوگ 10 لوگ چلے جائیے، نکاح کر کے لے آئیے، آپ اپنے ہاں دعوت کیجئے، لمبا ولیمہ کیجئے، جتنا اللہ نے وسعت دی ہو کیجئے، شوق سے کیجئے۔ تو ایک چیز یہ ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ چوتھی کی رسم، اب وہ جتنے لوگ بارات میں آئے ہیں اتنے ادھر سے جائیں گے، یعنی وہ ہمیں انہوں نے ٹھیک کیا، ہم بھی ٹھیک کریں گے ان کو، یہی تو ہے۔
یہ اسلام میں بدلے کی اور انتقام کا جذبہ کہاں سے آ گیا کہ ہم بدلہ لیں گے، اور اس نیت سے کھانا کہ ہم بدلہ میں بعد میں ہم بھی ان سے وصول کریں گے. یہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، غلط ہے، یہ سب غیر اسلامی. یہ چیزیں جب سے آ گئیں سنت اٹھ گئی، سنت ختم ہو گئی. ہم سنت میں آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نکاح کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اکیلے اپنا نکاح کیا ہے، اپنے لڑکیوں کا نکاح کیا ہے، صحابہ کا نکاح کیا ہے. یہ سب نظیریں موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں. لیکن آج ہم لوگ بالکل اللہ کے نبی کے طریقے سے، صحابہ کے عمل سے، صحابہ کے نقش قدم سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں. اس کا حال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں انجام کیا ہے. یہ امت میں ہم لوگوں میں یہ سب کمیاں آ گئیں. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی کمی ہے، ہمارے نوجوان موجود ہیں اور خاص طور سے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی بیماری ہے، وہ یہ ہے نیا سال منانا. نئے سال کے موقع پر چندہ ہوتا ہے اور چندہ کر کے بہت بڑی پارٹی منائی ہوتی ہے اور اس میں صرف فحش باتیں، گندی باتیں. ظاہر بات ہے کہ نئے سال کے موقع پر جو بھی کچھ ہوگا وہ اسلامی تو ہوگا نہیں، غیر اسلامی عمل ہوں گے. اور غیر اسلامی عمل کرتے کرتے پوری رات چلی جاتی ہے. کیا حال ہوگا نوجوانوں کا؟ یہ غلط ہے، اس سے توبہ کر لیجئے. اسلام میں سال کے بدلنے، سال کے آنے اور خوشی منانے کا کوئی موقع نہیں ہے، بلکہ سال کے آنے سے ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، اس کا افسوس ہونا چاہیے. ہمیشہ آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. مان لیجئے کسی انسان کی زندگی 60 سال تھی، ایک سال بیت گیا تو ہمارا ایک سال کم ہو گیا. ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، ہم خوشی منائیں اس موقع پر. یہ اسلام میں بالکل گنجائش نہیں، اس سے بچنا چاہیے. ایک اور بہت بڑی فضول کی خرافات امت میں پیدا ہو گئی، مسلمانوں میں برتھ ڈے منانا، جنم دن منانا، یوم پیدائش منانا. اسلام میں اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. اگر کسی کے پیدائش کو منانا جائز ہوتا یا منائے جانے کی اجازت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے تھے، سب سے زیادہ مستحق تھے کہ ان کا یوم پیدائش منایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا خیر و برکت کا آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس دن کو پیدائش کے طور پر منایا جانا چاہیے، لیکن نہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. اسلام میں سب منع ہے. اس لیے اس اتنی بڑی رقم کو جو ہم لوگ بڑی بڑی دعوتیں، بڑے بڑے پروگرام اور بڑے بڑے فنکشن، مجلسیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں یوم پیدائش کے نام پر، جنم دن کے نام پر، یہ فضول خرچی ہے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اس عمل کا حساب ہوگا. جیسے میں نے بہت پہلے ابھی کہا تھا کہ قیامت میں کوئی آدمی 5 سوال کا جواب دیے بغیر اپنے قدم نہیں ہٹا پائے گا. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو ہے مال کہاں سے کمایا، اور دوسرا سوال ایک یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا. تو ہم کیا کہیں گے کل قیامت میں؟ برتھ ڈے پہ میں نے لٹایا تھا. اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اس لیے اس پیسے کو صحیح جگہ لگایا جائے. بہت سے ایسے مستحق ہیں. آج ہم لوگوں میں اگر جو ہے مسلمانوں کی غریبی دیکھنا ہو کہ مسلمان غریب بہت ہیں تو ان کی تعلیم دیکھ لیا جائے. تعلیم کا نام آتا ہے، پڑھانے کا نام آتا ہے، پڑھانے کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں بہت غریب ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم بچوں کو کیسے پڑھائیں؟ ہمارے فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کپڑے ڈریس کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم پڑھا نہیں پائیں گے. لیکن وہی باپ جب شادی کا موقع آتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں نہیں لگتا کہ یہ غریب بھی ہے. اس لیے غریبی دیکھنا ہو تو تعلیم دیکھو مسلمانوں کی، اور امیری دیکھنا ہو، مالداری دیکھنا ہو تو شادیاں دیکھ لو. یہ بالکل جہاں پیسہ ہم کو لگانا چاہیے وہاں ہم نہیں لگائے. لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے. ہمیں پیسہ مال تعلیم میں لگانا چاہیے. تعلیم کے میدان میں ہم لوگ بالکل پیچھے ہیں. اپنے اس محلے کا حال یہ ہے کہ لڑکیوں کو لوگ کسی حد تک پڑھاتے بھی ہیں، تھوڑا بہت اس لیے پڑھاتے ہیں کہ شادی نہیں ہوگی. لیکن لڑکوں کو زیادہ سے بڑا ہوا تو اب اس کو بس یہ کام پہ لگا دو، موٹر لائن میں لگا دو، گاڑی سیکھ لے بنانا، اور یہ کام کر لے، دکان کھلوا دو. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پڑھیے، پڑھنے سے آپ کو نوکری ملے گی، ملازمت ملے گی. ہم جو ہے علم اس لیے حاصل کریں کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت بیان فرمائی کہ علم سیکھو، علم سکھاؤ، یہ اہمیت ہے. باقاعدہ ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، کہ چاہے چین تک تمہیں جانا پڑے علم سیکھنے کے لیے جاؤ. تو یہ سب چیزیں علم کی اہمیت کو بتاتی ہیں. لیکن ہم لوگ علم کے معاملے میں بالکل پیچھے ہیں. علم کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے دماغ میں.
اور علم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم کو کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہم اس میں ملوث ہیں۔ ہم مسلمانوں میں بہت سی کمیاں آ گئی، ایک تو علم کی کمی ہے، اس لیے ہم سب کوشش کریں۔ کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑا مشغولہ ہے، بہت مشہور قول ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ٹائم بھوکا رہیں گے لیکن بچوں کو پڑھائیں گے۔ کہا جاتا نہیں سنا ہے؟ تو ہم اس پہ عمل کریں۔ اس زمانے میں اگر ہم کو حالات سے مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم کو لوگوں کے برابر میں کھڑا ہونا ہے، اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، تو اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے ذریعے آپ آگے آئیں گے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، لوگوں کے برابر میں کھڑے ہوں گے، اس لیے تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ تعلیم میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا بزنس کرتے ہیں، اسکول کھولیں۔ ابھی آپ پچھلے سال دیکھ چکے ہیں کرناٹک میں ایک لڑکی پردے کے ساتھ آئی، نقاب میں، اس کا نقاب اتروایا گیا، نقاب اتروانے باقاعدہ کورٹ میں کیس گیا، مقدمہ چلا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہم دوسروں کے محتاج ہیں۔ ہم خود کفیل کیوں نہیں بنتے؟ اپنے اسکول کیوں نہیں کھولتے؟ اپنے کالج کیوں نہیں کھولتے؟ ایک اکیلا کالج شہر میں ہے، ڈگری کالج۔ کیا مسلمان بہیج کے اس لائق نہیں کہ وہ اپنا کالج کھول سکیں؟ وہاں اپنا پردے میں آپ کی بچیاں جائیں پڑھیں۔ ہم دوسروں کے بھروسے کب تک رہیں گے؟ نہ کسی ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ یہ پاؤں کا کانٹا ہے، ہم ہی کو نکالنا ہوگا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے اسلامی ماحول میں اسلامی طریقے پر تعلیم حاصل کریں، تو ہمیں اپنے کالج، اپنے اسکول کھولنا ہوگا۔ ہم دوسروں کے محتاج نہیں ہیں، ایک چیز یہ یاد رکھیے۔ اسی طریقے سے تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوان، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو پڑھاتے نہیں ہیں، اسلام کی تعلیم نہیں، دنیا کی تعلیم نہیں، تعلیم سے بالکل نابلد ہیں، ناآشنا ہیں۔ اب حال یہ ہوتا ہے ذرا سے بڑے ہوئے غلط ماحول میں پڑ گئے، اب غلط ماحول میں پڑے تو ان کے اندر غلط عادتیں، بری عادتیں سب آ گئیں، وہ جوا کھیلنے لگے۔ جوا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ اسلام نے اسی لیے منع کیا، اسلام نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس کا نقصان بہت بڑا ہونے والا تھا۔ جوا کے بعد شراب۔ محلے میں ایک اچھی تعداد ہے مسلمانوں کی جو روزانہ پی کے آتی ہے شام میں۔ یہ بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑی نحوست۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو حدیثوں میں بہت سختی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں باقاعدہ شراب نوشی کو منع کیا گیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاکی ہے، شیطان کا عمل ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو ہم مسلمانوں میں بہت سی کمیاں پائی جاتی ہیں، جو میں نے چند کمیاں گنوائی ہیں، ان میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر سے سنت نکل گئی، ہم لوگ اسلام سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہم کو چاہیے کہ ہر مسئلے میں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کی سنت ہم کو پوچھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اور آپ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اس موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے، جام کوثر لوگوں کو پلا رہے ہوں گے، تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اس موقع پر ایک جماعت آئے گی، وہ سب مسلمان ہوں گے، سب کے چہرے اور جو ہے ہاتھ چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، وہ لگیں گے مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں وہ۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اتنا بڑا مجمع ہوگا، اتنے لوگ ہوں گے، اللہ کے نبی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ صحابہ نے سوال کیا آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعضائے وضو سے۔ اس امت کے لوگ، امت محمدیہ کے لوگ وضو کریں گے تو جہاں جہاں وضو کا پانی لگے گا وہ حصہ چمکے گا قیامت میں، تو اس چمک سے اللہ کے نبی پہچان لیں گے۔ اور یہ خصوصیت صرف اس امت کو ملی ہے، اس سے پہلے کی جو امتیں ہیں ان کو یہ خصوصیت نہیں ملی کہ وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمکے، صرف اسی امت کے لوگوں کے اعضاء چمکیں گے۔ اللہ کے نبی پہچان لیں گے ان کو کہ یہ میرے امتی ہیں۔ چنانچہ قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے نبی کے پاس سخت پیاس کا، اب اندازہ لگائیے قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، پوری دنیا کھڑی ہوگی۔ حدیث میں ہے قیامت میں لوگ اس دن ہوں گے پسینے میں ڈوبے ہوئے۔ بعض لوگوں کا پسینہ ان کے اعمال کے حساب سے گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے کمر تک، بعض لوگ سینے تک، بعض لوگ گلے تک، اتنا پسینہ ہوگا، ڈوبے ہوں گے۔
پسینے میں وہ لوگ ڈوبے ہوں گے، اتنی گرمی، شدید گرمی کا عالم ہوگا، پیاس لگے گی، حلق خشک ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کچھ خوش نصیب لوگوں کو، جو خوش نصیب ہوں گے، ان کو حوض کوثر پلائیں گے۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ دونوں شیخین ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سسر ہیں، یہ دونوں اللہ کے نبی کے دائیں بائیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے 2 وزیر دنیا میں ہیں، 2 وزیر آخرت میں، آسمانوں میں ہیں۔ 2 وزیر جو زمین پہ ہیں وہ ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، اور جو 2 آسمانوں میں ہیں، ایک جبرائیل اور ایک میکائیل۔ تو یہ 2 وزیر ہیں، اللہ کے نبی کے اغل بغل دونوں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پہ جام لیں گے اور لوگوں میں بانٹیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، جو عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی کیسے ہمت ہوگی کہ جا کے ابو بکر سے جام لیں۔ حدیث میں ہے کہ وہ جام کوثر جو ہوگا، کوثر کا جام ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جو ایک بار پی لے گا پھر اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی جنت میں جانے تک۔ جنت میں جب چلا جائے گا تبھی پیاس لگے گی۔ اس لیے لوگ پینے کے لیے جائیں گے، ایک جماعت آئے گی، فرشتے ان کو دھکا دے کے بھگائیں گے، ہٹائیں گے وہاں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے فرشتوں آنے دو، یہ میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اے نبی آپ کو معلوم نہیں، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی باتیں پیدا کی تھی، یعنی بدعتوں کو فروغ دیا تھا، بدعت کو بڑھاوا دیا تھا۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ دین میں وہ کام کرنا ثواب سمجھ کر، دین میں کوئی کام دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرنا جو دین میں نہ ہو، اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو، اور نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو، نہ اللہ کے نبی کے سامنے، صحابہ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو، اور اس عمل کو کرنا اور دین سمجھ کے کرنا، ثواب سمجھ کے کرنا، یہ بدعت ہے۔ وہ بدعتی لوگ ہوں گے جن کو فرشتے دھکا دے کے بھگائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھگا دیں گے، اور ایک جملہ اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، کہ ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو، بھگا دو ان کو، انہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں پیدا کی، دین کو بدل دیا انہوں نے۔ آج ہم لوگ کیا کہیں بدعت کے نام پر؟ بولیے، اندازہ لگائیے، سوچئے، ہم نے کس موقع پر کبھی کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم یہ عمل کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا صحابہ نے مکانات نہیں بنائے؟ صحابہ نے مکانات بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا بچوں کی پیدائش نہیں ہوتی تھی؟ پیدائش بھی ہوتی تھی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ تو یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں ہو چکی ہیں۔ اب اگر ہم ان میں اپنی طرف سے کوئی بات پیدا کریں گے اور اس کو دین سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت بنے گی، اور بدعت کا نقصان یہی ہوگا کہ کل قیامت میں ہمیں کیا ہوگا؟ بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بدعتی کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ جو بدعت کو کرنے والا ہوتا ہے کبھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعت کے عمل کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، نیکی سمجھ کے کرتا ہے، دین سمجھ کے کرتا ہے۔ جب دین سمجھے گا تو توبہ کیوں کرے گا؟ اور بدعتی جتنا وہ اللہ کی عبادت کرتا جاتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی دور ہوتا جاتا ہے۔ عبادت کرنے سے لوگ، نیک آدمی اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، لیکن بدعتی اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے بدعت سے بچیں۔ بدعت ہے کیا؟ یہ اپنے وقت کے جب ضرورت ہو، کوئی بھی عمل کرنا ہو، کسی بھی کام کو انجام دینا ہو، تو اس موقع پر اپنے علاقے کے، اپنی مسجد کے امام سے آپ معلوم کیجئے کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، صحابہ نے اس موقع پر کیا عمل کیا، یہ ہمیں پوچھنا چاہیے۔ اور علماء کی ضرورت ہر جگہ پڑے گی۔ آپ اندازہ لگائیے قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا چاہیے، کچھ مانگو مجھ سے میں دوں۔ تو وہ جنتی کہیں گے اللہ آپ نے ہم کو اتنی بڑی جنت دے دی، آپ نے اتنا یہ نہر دے دی، یہ دودھ کی نہر ہے، یہ شہد کی نہر ہے، یہ پانی کی نہر ہے، یہ سب نہیں ہے، آپ نے اتنا بڑا عالیشان محل دے دیا، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم کو ملتا ہے، جو ہم خواہش کر لیں، جو ہم سوچ لیں وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔
حدیث قرآن میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کہ جنتیوں کو جنت میں وہ چیزیں ملیں گی جو ان کی خواہش ہوگی، چاہت ہوگی، جو وہ سوچیں گے وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ سوچیں گے، خیال آئے گا کہ کاش یہ چڑیا جو اڑ رہی ہے اس کا گوشت ہمارے سامنے آتا، ہم گوشت کھاتے، وہ چڑیا بھون کے گوشت بن کے سامنے آ جائے گا۔ آدمی کے سامنے پانی پیش کیا جائے گا، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو آدھے گلاس پانی کی ضرورت ہے، پیاس لگی لیکن آدھا گلاس، لیکن کوئی پورا گلاس دے دیتا ہے تو مجبوراً پورا گلاس پینا پڑتا ہے کہ بچائیں نا۔ باقاعدہ جتنا آدمی کی خواہش ہوگی کہ ہمیں آدھا گلاس پانی پینا تو آدھا گلاس پانی آئے گا، ہماری چاہت کے مطابق وہاں فیصلہ ہوگا۔ جنت کا حال یہ ہوگا تو صحابہ کہیں، وہ جنتی کہیں گے اللہ آپ نے ہم کو کیا نہیں دیا، اب ہم کیا مانگیں؟ تو کہا نہیں کچھ مانگو۔ تو وہ اس وقت جنتی اپنے علماء کے پاس جائیں گے، اپنے عالم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے بار بار تقاضا ہو رہا ہے کچھ مانگو، اب ہم کیا مانگیں؟ آپ بتائیے ہم کو، آپ قرآن حدیث کے عالم ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں اس موقع پر؟ تو وہ علماء بتائیں گے کہ اب اللہ سے تم مانگو کہ اللہ آپ اپنا دیدار کروا دیجیے، اپنی زیارت کروائیے۔ تو یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ علماء کی ضرورت اور علماء کی اہمیت کہیں نہیں ختم ہوگی، وہاں بھی باقی رہے گی۔ اس لیے ہم دنیا میں جب بھی کوئی کام کرنا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء سے ہم معلوم کریں، اپنے امام صاحب سے معلوم کریں جو مستند عالم ہوں۔ مستند عالم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ چاہے جس سے پوچھ لو۔ جیسے ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو دوا لینے کے لیے سوچتے ہیں کوئی اچھے سے اچھا ڈاکٹر ملے جو ہمیں اچھی دوا دے، دوا نقصان نہ کرے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، ریئیکشن نہ ہو۔ سوچتے نہیں سوچتے؟ ایسے ہمیں دین کے بارے میں جب دین کی ضرورت ہو، دین کی دوا لینی ہو، ہمیں جب وہاں ضرورت پڑے تو ہمیں بھی صحیح علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ زمانے میں اس زمانے میں مختلف قسم کے فتنے سامنے آئے ہیں، علم کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر مختلف جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم کو اسلام سے ہٹا دیا جائے، اسلام سے ہم کو ہٹا دیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مسئلہ معلوم کرنے سے پہلے بھی پوچھنا چاہیے کہ ہم کس سے پوچھ رہے ہیں۔ آج اس زمانے میں ایک عجیب طبقہ ہے، وہ مختلف قسم کی چیزیں بتا رہا ہے کہ آپ ایسے نہیں ایسے عمل کیجئے، نماز آپ پڑھیں ایسے نہیں ایسے پڑھیے۔ تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہمیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل کیا ہے، کون سا عمل نہیں کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد صحابہ سے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتا دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہے یہ ہمیں کس سے معلوم ہوگا؟ کسی مستند عالم سے معلوم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مدنی زندگی 10 سال کی ہے۔ مدینہ جب آپ تشریف لے گئے، جہاں پہ احکامات کا نزول ہوا، نماز کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، معاملات میں بہت سی چیزیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وہ سب چیزیں مدینے میں نازل ہوئیں۔ تو ان چیزوں کا جب نزول ہوا تو اس 10 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بھی مختلف قسم کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں آتا ہے کہ نماز جب شروع میں نازل ہوئی، نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے امت کو بتایا، تو اس موقع پر نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا، بات چیت ہوتی تھی، لوگ بات کرتے تھے نماز میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھے ہوئے ہیں، نماز پڑھا ہے، اور کوئی آیا السلام علیکم تو اللہ کے نبی نماز میں وعلیکم السلام جواب بھی دے دیتے تھے۔ لیکن آج اس زمانے میں اگر کوئی جواب دے گا اس حدیث کی بنیاد پر اور کہے گا حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا، ہم بھی جواب دیں گے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ شروع کا زمانہ تھا۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، لوٹ کے آئے، مسجد نبی پہنچے، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف سے آئے، پھر سلام کیا، پھر آپ نے جواب نہیں دیا۔ اب وہ غم میں بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی کو کوئی شکایت تو نہیں پہنچ گئی، ہمارے بارے میں کسی نے شکایت تو نہیں کی ہے۔ وہ غم میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو فرمایا اے فلاں، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں سے جو چاہے جب چاہے حکم نیا نازل فرما دے۔ اللہ نے اب یہ حکم دیا ہے قوموا للہ قانتین، اب نماز میں چپ چاپ کھڑے ہو، اب بولو مت، بولنا منع ہو گیا، پہلے بولنا جائز تھا۔ اس لیے اب کوئی وہ حدیث پیش کرے
اور کہے نماز میں پہلے بولنا جائز تھا ہم بھی بولیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں سے وہ مسئلہ معلوم کریں جو ان تمام حدیثوں سے، تمام اصولوں سے، تمام اتار چڑھاؤ سے واقف ہو، یہ معلوم ہو کہ کس موقع کون سی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ لینا، چومنا جائز ہے ناجائز ہے؟ چوم سکتے ہیں؟ کہاں چوم سکتے ہو، جاؤ۔ دوسرے ایک صحابی آئے کچھ دنوں کے بعد، انہوں نے پھر یہی سوال کیا، اللہ کے نبی کیا ہم نماز روزے کی حالت میں روزہ ہوں تو کیا بیوی کو چوم سکتے ہیں، بوسہ لے سکتے ہیں؟ کہا نہیں چوم سکتے۔ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ حدیث کی تشریح کرنے والے، مطلب لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پہلا آدمی بوڑھا تھا، اس کے چومنے سے کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو اجازت دے دی۔ دوسرا نوجوان تھا، وہ چومتا نقصان ہوتا، آگے پہنچ جاتا، کچھ غلط کام کر بیٹھتا، اس لیے اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ دونوں قسم کی حدیثیں ہیں۔ اب آپ ایک حدیث کو پکڑ لیجئے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم سنت کو پکڑیں گے۔ سنت اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کے نبی نے پابندی سے ہمیشہ عمل کیا ہو، کبھی چھوڑا نہ ہو۔ سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی ہے، حدیث منسوخ ہو جاتی ہے۔ حدیث کا کوئی حکم موجود ہوتا ہے، بعد میں اس حدیث کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ 16 مہینے بیت المقدس، کعبہ پیچھے ہے، مکے سے مدینہ اتر سائیڈ میں ہے، اور ملک شام پچھم اور اتر سائیڈ میں ہلکا ہے جہاں بیت المقدس ہے۔ تو آپ جب مدینہ پہنچے تو آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو کعبہ پیچھے ہو گیا۔ لیکن 16 مہینے کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب آپ قبلہ بدل دیجئے اور بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے۔ اب کوئی اس زمانے کی حدیث اٹھا لے اور کہے ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، حالانکہ حدیث موجود ہے۔ وہ حکم منسوخ ہو گیا، حدیث منسوخ ہو جاتی ہے، سنت منسوخ نہیں ہوتی، اس لیے ہم سنت کو پکڑیں۔ جتنی بھی حدیثیں ہیں آپ کو ذخیرہ اٹھا لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ حدیث کو پکڑو، حدیث پر چلو، حدیث پر عمل کرو، کہیں نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی ہے سنت پر عمل کرو۔ علیکم بسنتی، میری سنت کو پکڑ لو۔ من احیا سنتی، جو سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب۔ من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو سنت کا لفظ ہے، حدیث کا لفظ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں علماء سے سنت پوچھنا چاہیے کہ آپ اس سلسلے میں اللہ کے نبی کی سنت کیا وہ بتائیے، حدیث نہیں۔ حدیث اور سنت کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ ایک میڈیکل اسٹور ہے، دوا خانہ ہے، وہاں دوائیں رکھی ہوئی ہیں، ہزاروں دوائیں ہیں، لیکن کون دوا ہمارے کام کی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، وہ ڈاکٹر بتائے گا۔ تو ایسے حدیثیں بہت ہیں، کون حدیث ہمارے عمل کے لائق ہے، کس حدیث پہ ہم عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے، کون سی حدیث ہمیں گمراہ کر دے گی، بھٹکا دے گی، یہ کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے۔ اس لیے ہم علماء سے پوچھیں کون سی حدیث پہ، کون سی سنت پہ ہم عمل کریں، سب پہ نہیں عمل کرنا ہے۔ میں نے بتایا بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر نماز پڑھی ہے۔ جوتے پہن کر نماز پڑھیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی؟ کسی کو معلوم ہے؟ 11 شادیاں کی۔ حدیث موجود ہے، کون عمل کرے گا اس پہ؟ حدیث عمل کے لائق ہے؟ یہ عمل کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ ہم سنت کو اپنائیں، سنت پہ عمل کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، حدیث پہ نہیں۔ باقاعدہ ایک حدیث ہے، الحدیث مضلۃ الا للعلماء، حدیث گمراہ کرنے والی ہے علماء کو چھوڑ کر۔ علماء اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بہت پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، بہت مختصر، بس چند منٹ میں، 2 منٹ میں ایک واقعہ آپ کو بتا کے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے حدیث اور سنت کی۔ ایک جگہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے مسجد میں، رمضان کا مہینہ تھا، اور اس میں بیان میں یہ کہہ رہے تھے کہ فجر کی اذان ہونے لگے، صبح سحری کا ٹائم ہوتی ہے، اذان نہیں ہوتی، تو آپ سحری کھانا بند مت کیجئے، سحری کھاتے رہیے۔ حالانکہ ہم سب کو مسئلہ معلوم ہے کہ اگر اذان شروع ہو گئی اس کے بعد جو منہ میں لقمہ ہے اس کو بھی اگر اتار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں اتار سکتے۔ اذان ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا۔ کرنے کے بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، کس میں لکھا ہے؟ سب سے بڑی حدیث کی کتاب کون ہے؟ بخاری شریف۔ اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب کہا گیا ہے، اور لوگ اسی کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا قرآن میں آیت موجود ہے، پہلے قرآن نمبر 1 پہ اللہ کا کلام پہلے ہے، اللہ کے کلام کے بعد حدیث کا نظر۔
تو قرآن میں جب صاف صاف آ گیا کہ جب صبح صادق ہو جائے تو اس کے بعد کھانا پینا بند. بہرحال جب میں دیوبند گیا، میں اس وقت دیوبند پڑھنے نہیں گیا تھا، یہی مدرسے میں پڑھ رہا تھا، تب کی یہ بات ہے. جب دیوبند پڑھنے گیا اس حدیث کا مطلب ہمارے استاد مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اس کی پوری وضاحت کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے. باقاعدہ بخاری شریف میں ایک ہیڈنگ ہے، ایک عنوان ہے، باب لا یمنعکم من سحورکم اذان بلال، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے. بلال کی اذان ہونے لگے تو تم سحری کھانا بند مت کرو. یہ حدیث کا عنوان ایک ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے. بس ترمذی شریف میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 2 مؤذن رکھے ہوئے تھے. مدینے میں مسجد نبوی میں اس وقت کتنے مؤذن تھے؟ 2 مؤذن. ایک تو سب کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 5 وقتہ نماز کے اذان دیتے تھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یہ 5 وقت کی نماز کی جو اذان ہوتی تھی وہ حضرت بلال دیتے تھے. لیکن ایک اذان مسجد نبوی میں تہجد کی ہوتی تھی. تہجد کی جو اذان دیتے تھے وہ عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یاد کر لیجئے نام. وہ صحابی تھے، نابینا تھے. وہ ان کے ذمہ تھی یہ اذان. قرآن میں ہے عبس وتولی، یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اعمی مانا اندھا. یہ ایک اندھا آدمی آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے بھویں چڑھا لی. وہ اندھا آدمی یہی عبداللہ ابن ام مکتوم تھے جو آئے تھے. تو بہرحال ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بلال، کچھ دنوں کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کمزور ہو گئی. اب فجر کی اذان آج کی طرح گھڑی تو تھی نہیں کہ گھڑی دیکھ کر ٹائم ہو گیا تو اذان دے دے. اندازہ لگاتے، آسمان دیکھتے، ستاروں کو دیکھتے، ہاں صبح ہو گئی، اذان دے دیا. ایسے اذان دیتے تھے وہ. دوپہر میں دیکھا سورج اتنا ڈھل گیا، یہاں پہنچ گیا سایہ، اذان دے دیا. تو ایک دن فجر کی اذان حضرت بلال نے جلدی دے دی، وقت سے پہلے ہی دے دی. جب وقت سے پہلے دے دی تو لوگوں نے کہا ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا، ابھی وقت ہی نہیں ہوا، ابھی اذان کیسے دے دی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا جہاں سے اذان دی ہے وہیں جا کے کھڑے ہو کے اعلان کرو، ان العبد قد سہا، بندے سے بھول ہو گئی، سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، معاف کر دو. یہ اعلان کرو تاکہ لوگ جو روزے والے ہوں، انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا ہو تو کھا پی لیں ابھی وہ. اس لیے باقاعدہ اعلان کروایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً، حکمتاً، حکمت کے تقاضے سے ڈیوٹی بدل دی. حضرت بلال کو تہجد کی اذان کے لیے کھڑا کر دیا اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو فجر کی اذان کے لیے. ڈیوٹی جب بدل دی گئی تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب بلال کی اذان پہلے ہوگی، سحری سے 2 گھنٹہ پہلے تہجد کے لیے ہوگی، اور بلال کی اذان سے کوئی سحری کھانا بند نہ کرے. یہ حدیث کا مطلب ہے. لیکن لوگ بیان کر رہے ہیں کہ اس فجر کی اذان ہوئی سحری کھاؤ. تو یہ حدیث کا مطلب سمجھنا ہے. حدیث اللہ آج دنیا میں ایک معمولی انسان ہے، عام انسان ہے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کہتا پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھا رہا ہے. اللہ کے نبی تو انسانوں کے سب سے بڑے انسان اور امام الانبیاء، خاتم النبیین، اتنے بڑے پیغمبر جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتے، جو اللہ کی طرف سے دماغ میں ڈالا جاتا وہی آپ بولتے ہیں. تو جب اللہ کی طرف سے آپ بول رہے ہیں تو اللہ کی ہر بات کو ہر انسان سمجھ لے ہر وقت، یہ ممکن نہیں ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی کی ضرورت پڑی. اللہ کے نبی نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھایا، بعد میں بہت سے بڑے بڑے فقہا، محدثین، علماء نے سمجھایا. اس لیے ہمیں کسی بھی مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے پہلے علماء سے سمجھنا چاہیے اور ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ اس سلسلے میں سنت کیا ہے. حدیث نہیں پوچھنی چاہیے، ہمیں پوچھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں سنت کیا ہے. جب ہم سنت پہ عمل کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اجالا ہوگا تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا، بدعتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. ہم لوگوں میں جو بدعتیں آ گئی ہیں، چاہے شادی بیاہ کے تعلق سے ہو، چاہے بچے کی پیدائش کے تعلق سے ہو، چاہے بچے کے عقیقے کے تعلق سے ہو، منگنی کے تعلق سے ہو، دنیا کے اور سماج کے دیگر معاملات کے تعلق سے جو بھی بدعتیں آ گئی ہیں، ان کو ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم سنت پہ آ جائیں اور سنت پر عمل کریں. بس انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی